اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر عمران خان کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پنجاب میں عمران خان نے سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو پنجاب میں پہنچایا کہ نون لیگ کے سفید بالوں والے بابے جو ہیں وہ کھل کر ناکام ہو گئے۔ بڑے میاں صاحب کے کان میں پھوکے مار مار کے ان کو اس بات پہ قائل کر لیا۔ اب نہ عدلیہ کو چھوڑا جائے گا نہ اسٹیبلشمنٹ کو بخشا جائے گا۔ صاف الفاظ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ملک میں سیاست کا ڈرامہ ہو رہا ہے، سیاسی فائدوں کے لیے ملک بلی چڑھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر عمران خان کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پنجاب میں نون لیگ کے علاوہ کوئی نیا آپشن ڈھونڈنا پڑے گا۔ بالکل جیسے کراچی میں جماعت اسلامی کو متعارف کروا کے تحریک انصاف کا صفایا کیا گیا، ویسے پنجاب بھر میں بھی شریف حضرات جو ان کی نفرت میں مبتلا ووٹرز کو کوئی نیا آپشن دینا پڑے گا۔ مریم نواز بھی ایک نئے روپ میں نازل ہونے والی ہیں، اور وہ کیا روپ ہوگا اس پہ بھی بات کروں گا۔ مریم نواز نے لندن میں تو بازی پلٹ دی، اور اب نون لیگ کی مطلق العنان وہ کیسے بننے والی ہیں۔ نون لیگ کے زنگ آلود انکلز جو ہیں ان کے اوپر برا وقت آنے والا ہے، وہ کیوں، اس پہ بھی بات کروں گا۔ ملک اس وقت کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور کون اسے مزید دلدل میں دھونس رہا ہے، اس حوالے سے بھی اہم بات ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ اگر آپ ذرا صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دیکھ لیں گے اور سن لیں گے تو آپ کو حالات کا نہ صرف ادراک ہو جائے گا بلکہ مستقبل کے سیاسی منظرنامے کا بھی اندازہ ہو سکے گا۔ ملک اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت ایک آتش فشاں کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور اگر اس آتش فشاں کو نہ دبایا گیا تو یہ سب کو لے کر اڑ جائے گا۔ عمران خان اپنی سیاست کے لیے کوئی بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہے، اور اس رسک میں ان کا تو اپنا کچھ نہیں داؤ پہ لگا ہوا۔ اگر لگا ہے تو ملک کی سالمیت اور غریبوں کا پیٹ۔ وہ ریڈ لائن مٹانے کے جنون میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ ملک کی سالمیت کی ریڈ لائن کئی دفعہ کراس کر چکے ہیں، اور دوسری طرف نون لیگ کے اپنے اندر بھی ایک آتش فشاں پڑنے والا ہے۔ یہ مریم نواز کو جب پاسپورٹ ملا تھا نا تو وہ پاکستان سے ایسے بھاگی تھی جیسے بچے کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے نا تو وہ گھر بھاگتا ہے، لیکن اس کے باہر بھاگنے کا مقصد اب سامنے آ گیا۔ اس وقت نون لیگ کے اندر اختیارات کی جنگ چل رہی ہے، اور یہ جنگ اس کو ڈبو رہی ہے، اور میاں نواز شریف کو اس بات کا ادراک ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کرپٹ ہیں یا نہیں، مروت ضرور رکھتے ہیں، جو اپنے پرانے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جب تک وہ جو بھی مروت میں ہے جسے ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یہ معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن عمران خان کی اگریسو پالیٹکس نے سارا منظرنامہ بدل دیا۔ عمران خان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پیپلز پارٹی کو تو ہلا نہیں سکا، الٹا کراچی میں پیپلز پارٹی کا شیئر بڑھ گیا اور بڑے سکون سے اپنی سیاست کر رہی ہے۔ نہ ہی بھٹو کو سندھ میں خطرہ ہے، نہ ہی عمران خان کے جعلی انقلاب کی چنگاری اب سندھ میں بھڑکنے کی کوئی امید ہے۔ تو عمران خان نے سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو پنجاب میں پہنچایا، اور اب وفاق میں بھی حکومت کا سارا بوجھ بھی نون لیگ اٹھا رہی ہے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کو زنگ لگ گیا، نوجوان قیادت اور اگریسو بیانیہ ہی اسے مصیبت سے بچا سکتا ہے، ورنہ قبریں کھد چکی ہیں، صرف دفن کرنے کی دیر ہے۔ مریم نواز لندن گئیں، انہیں سائیڈ لائن اس سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا، اور ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت تھا کہ جب پانی سر سے گزر جائے گا تو مریم کو میدان میں اتارا جائے گا۔ تمام اختیارات شہباز شریف کو دے کر پی ڈی ایم کے ساتھ سیاست کی گئی۔ اپنے کیسز ختم کروانے کے ساتھ ساتھ نیب ترامیم اور دیگر معاملات میں وقتی فائدہ ضرور ہوا، لیکن نہ کوئی بیانیہ بنا اور نہ کوئی امید رہی۔ شہباز کی سپیڈ سے لے کے گورننس تک، مفتاح کا تجربہ اور اسحاق ڈار صاحب کے معاشی کارنامے کچھ بھی ابھی تک نون لیگ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ دن بدن عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور نون لیگ دیوار سے لگتی رہی۔ مہنگائی نے ناک میں دم کر دیا، ڈالر زمین میں دفن ہو گیا، آئی ایم ایف نے جھنڈی کروا دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کی قیمت میں 30 روپے کا فرق ہے۔ آئی ایم ایف کو منانا 1 منٹ کی بات ہے، صرف ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے کہ ڈالر کا فرق ختم کر دیں، سبسڈی اور پیٹرول میں لیوی جو ہے وہ 50 روپے کر دیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس عمل سے جہاں پاکستان میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا، وہیں نون لیگ کی بچی کچی سیاست اس طوفان میں بہہ جائے گی۔ اس لیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اب ہونا کیا۔ نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ملک ڈوبتا ہے ڈوبے، اس کی قیمت صرف نون لیگ نہیں چکائے گی اور اپنا سیاسی نقصان مزید نہیں کروائے گی۔ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب تک اس کو اقتدار نہیں ملتا وہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجاتا رہے گا، نہ کسی کو سکون لینے دے گا، نہ خود آرام سے بیٹھے گا۔ ایسے میں مریم لندن کیوں گئی، پہلے اس سے بات کر لیں۔ مریم نواز کو 9 مہینے خاموش رکھنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ نون لیگ کے سفید بالوں والے بابے جو ہیں وہ کھل کر ناکام ہو گئے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا، اور مریم نے گزشتہ 3 مہینے سے بڑے میاں صاحب کے کان میں پھوکے مار مار کے ان کو اس بات پہ قائل کر لیا
کہ जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अंकल से जान छुड़वाई थी, इसी तरह उन्हें भी इन्हीं अंकल से जान छुड़वाने की ज़रूरत है। ये अंकल्स जो हैं एनर्जी से आ रही हैं और ये इनकी मिन्नतें ऐसी हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेल कर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मसलहतों का शिकार है। इमरान खान का मुकाबला करना है तो पार्टी में नए खून और एनर्जी को आगे लाना होगा और इख्तियारात का मंबा एक जगह रखकर मरियम को फ्री हैंड देना पड़ेगा। और मरियम बेनज़ीर की तरह पूरे मुल्क में पार्टी को जिंदा करने के लिए फिर दौरे करेंगी और जो लोग एस्टेब्लिशमेंट समेत दीगर अनासर के साथ राब्ते में रहकर पार्टी के बजाय सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और पार्टी को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, इनकी छुट्टी करवानी होगी। और यही वजह है कि नून लीग के सीनियर सियासतदानों की अलहदगी की अफवाहें गर्दिश करने लगी। मरियम नवाज वापस आके ना सिर्फ बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी में उखाड़ पिछाड़ करेंगी, बल्कि एक नया बयानिया लेकर आएंगी और इस बयानिए की झलकियां आप कैप्टन सफदर की जुबान से सुनना शुरू हो गए। अब न अदलिया को छोड़ा जाएगा, न एस्टेब्लिशमेंट को बख्शा जाएगा, बल्कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने में मुलव्विस है, अब एक एक किरदार को बेनकाब किया जाएगा। 70% नौजवान नस्ल को एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ रागिब किया जाएगा और जो भी सफेद बालों वाला अंकल उनकी राह में रुकावट बनेगा, उस रुकावट को हटाया जाएगा। इसके दो फायदे मुतवक्के हैं। एक तो नून लीग में थोड़ी सी जान आ जाएगी, जिंदा हो जाएगी। दूसरा, जो कचरा साफ होगा उसे एक नई छतरी के नीचे इकट्ठा करके पंजाब की आवाम को नए ऑप्शंस दिए जाएंगे। कोई ज़मीर की आवाज पर उठने का ड्रामा करेगा, कोई आवाम को नए इनकलाब का चूरन बेचेगा। लेकिन इन सब के दरमियान एक चीज अहम है कि सारा ड्रामा जिस थिएटर में खेला जाएगा वो इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान सियासी ड्रामे का थिएटर बन चुका है जहां रंग बिरंगे सियासी ड्रामे हाथों हाथ बिक रहे हैं। लेकिन अगर ये थिएटर ही खुदा न खास्ता बंद हो जाए तो सारे ड्रामे अधूरे रह जाएंगे। IMF अपनी शराइत पूरे होने के अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 200 ममालिक की इमदाद जो है वो IMF की मदद से मशरूत हो चुकी है। सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त मुल्क कह रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए बहुत कर रहे हैं, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिपॉजिट्स के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं, एनर्जी की जरूरियात पूरी करने के लिए तेल दे रहे हैं। लेकिन अब हम गैर मशरूत इमदाद का तरीका बदल कर हम तो अपने शहरियों पर टैक्स लगा रहे हैं, आलमी मालियाती इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करें, लेकिन ये मदद दो तरफा होनी चाहिए। साफ अल्फाज में उन्होंने ये कह दिया है कि मुल्क में सियासत का ड्रामा हो रहा है, सियासी फायदों के लिए मुल्क बलि चढ़ाया जा रहा है, खुद भी कुछ कर लो कि सब कुछ हमने करना है, ये वो कह रहे हैं। तारीख गवाह है कि कभी जब भी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, सियासतदानों ने मुल्क में इतना गंद मचाया कि उन्हीं को वापस लाने पे मजबूर किया। अभी भी वही कोशिश हो रही है और इसका नतीजा सिर्फ यही होगा कि जमहूरियत का बिस्तरा गोल हो सकता है, फिर ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, फिर कर लेना अपनी अपनी सियासत। Until the next time, Allah Hafiz.